إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها اسمة من الدجال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الکہف کے بارے میں جو فضائل روایات میں ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مبارک جو ہے فتنہ دجال سے عصمت کے لیے مجرب ہے. تو اسی میں اشارہ ہوتا ہے کہ فتنہ دجال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا جب تک کہ اللہ نہ بچائیں. تو جو سورۃ مبارک دجال کے فتنے سے بچانے کی قوت رکھتی ہے وہ چھوٹے موٹے دجالوں کے فتنے سے تو بات ہی نہیں. تو اس لیے آدمی کو سورۃ الکہف جو ہے اس سے خصوصی تعلق ہونا چاہیے. اس کی پہلی 10 آیات بھی یاد فرمائیں اور آخری 10 آیات بھی، اور جمعہ والے دن اس کی تلاوت جو ہے وہ بہت ہی اکثیر ہے اور مجرب ہے کہ آدمی فتنوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اللہ اس کو نور ایمان بھی نصیب فرماتے ہیں اور قیامت میں اسی نور کی روشنی میں وہ پرصراط طے کرے گا. تو ہر مسلمان کے لیے یہ بڑی اہم ترین صورت مبارکہ ہے کہ آدمی کوشش کرے. اب جمعہ کے دن تلاوت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، کیونکہ شریعت کے مطابق دن جو ہے وہ صبح سے شروع ہو گیا ہے اور غروب شمس پہ ختم ہوتا ہے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد پڑھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں فجر کے بعد، تاکہ سارا دن جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہے. تو بہرحال آدمی کوشش یہ کرے کہ ہر حال میں اور ہر صورت میں جو ہے اس صورت مبارک کو اپنا ورد بنائے. باقی سورۃ الکہف جو ہے سورۃ مکیہ ہے، یعنی قبل الہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله يقول رجل قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو صحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحذير كما تقدم في تفسير سورة البقرة. اب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورۃ الکہف تلاوت کی.
اپنے گھر کے اندر، اور اس گھر کے اندر اس کا جانور بھی موجود تھا، دابا کہتے ہیں جانور، یعنی گھوڑا وغیرہ، وہ بھی موجود تھا۔ تو وہ گھوڑا جو ہے وہ ڈرنے لگ گیا، ایسے اچھلنے لگ گیا۔ کہتے پھر میں نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ گھوڑا کیوں اچھل رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا دھواں سا ہے، زبابہ کہتے ہیں کہ جیسے آدمی کا ایک یعنی اندھیرا سا چھا جائے، تو یا یہ ہے کہ جیسے بادل قریب آ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، کہ اس کے اوپر سایہ ہے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اقرا یا فلاں، معنی یہ ہے کہ پڑھا کرو، پڑھو پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا فإنها السکینۃ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ رحمت ہے، تنزل عند القرآن او تنزلت للقرآن، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے اوپر سے آ کے سایہ کرتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا جی، کہ تو ایمان ہے ہمارا، یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ اب اس سکینہ کا آ جانا، اس بادل کا چھا جانا، یہ اس پڑھنے والے کے اخلاص، ایمان، صداقت پہ ہے کہ کبھی کبھی تو اس کو حقیقتاً جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، یعنی سامنے بادل آ گیا ہے۔ ورنہ اللہ کی سکینہ تو قرآن پہ نازل ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی یا ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے منہ کے اندر مٹھاس معلوم ہوتی، وہ حلاوت ایمان جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلاوت ایمان۔ تو ایمان کی حلاوت تو ہے، لیکن وہ حلاوت معنوی بھی ہوتی ہے، کبھی وہ حلاوت حصی بھی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال عرض کروں کہ جیسے ایک آدمی خواب دیکھتا ہے تو کبھی تو اس کو خواب یاد ہی نہیں رہتا، خواب دیکھا، نیند کھلی، بھول گیا۔ اچھا، کبھی خواب دیکھتا ہے، نیند کھلنے کے بعد بھی کوئی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اچھا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزرے کہ خواب بالکل صاف، یہ کیفیات۔ اچھا، کبھی خواب دیکھتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ اس کو کسی بندے نے مارا ہے تو وہ درد محسوس کرتا ہے، اور جب نیند سے نکل آتا پھر بھی وہ تکلیف باقی ہے۔ اور کبھی خواب دیکھتا ہے کہ کسی بندے نے اس کو کوئی کھانے کی چیز دی تو اس چیز کی نیند کے بعد اس کے منہ میں لذت موجود ہے، وہ لذت آ رہی۔ تو یہ خواب دیکھنے والے پر ہے کہ وہ جتنا مومن ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا گناہوں سے دور ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالی اس کو حلاوت ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کے جو برکات ہیں، اللہ کے قرآن کے جو ثمرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے پڑھنے سے جو سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر آدمی ایک سکون ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہا ہے، مجھے سکون ہو، راحت ہو، خوشی ہو، آرام ہو، لیکن سکون کا خالق کون ہے؟ تو جب اللہ کا ذکر دل میں آ جائے گا تو سکون کیسے نہ آئے؟ اسی لیے تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ سنجر نے لکھا کہ میں حضرت اگر مہربانی فرمائیں تو میری درخواست ہے کہ اپنے لنگر کے لیے یہ جو سنجر کی جاگیر ہے، بہت بڑا علاقہ تھا، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ قبول فرما لیں۔ تو حضرت نے اس کے بعد اس کو لکھا کہ میرے بھائی، آپ کی مہربانی کہ آپ نے فقیر کا اور فقیر کے لنگر کا احساس کیا،
لیکن جو تمہاری چھتری ہے نا جس کے اوپر وہ بادشاہ کے چھتر بنا ہوا تھا، اس کے اوپر جو رنگ تھا وہ سیاہ تھا۔ فرمایا کہ اللہ میرے دل کو اسی طرح سیاہ کر دے اگر میرے دل میں تیرے اس مال لینے کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی خیال آیا ہو۔ فرمایا مجھے خیال بھی نہیں گزرا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ جن کو اللہ نے آدھی رات کی سلطنت سے نوازا ہے وہ تمہارے ملک کے سنجر کو لے کے کیا کریں۔ فرمایا کہ جب آدمی آدھی رات میں یا رات کے آخری حصے میں وضو کر کے اللہ کے دربار میں بیٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جب لذت ملتی ہے آدمی کو، دنیا کی لذتیں سب ہیچ ہیں، یہ دنیا کی آرام جو ہیں وہ سب ہیچ ہیں۔ اسی لیے ہے نا کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ آپ نے دیکھی ہی نہیں ہوں گی۔ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی، ہمارے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور وہ بہت بڑے عالم تھے، تو بہت بڑے مزاح بھی فرماتے تھے، یعنی ایسی باتیں بھی فرما دیتے تھے جو ہنسی کی ہوں۔ تو ان کی خدمت میں ایک دن ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور ہر وقت یا تلاوت قرآن میں مشغول رہتے یا اپنا سبق پڑھانے میں مشغول۔ تو بڑا عجیب ان کا ایک زندگی کا انداز تھا۔ روٹی پہ دسترخوان پہ جو ٹکڑے بچ جاتے تو ٹکڑے اکٹھے کر لیتے، اور جو تھوڑے ہوتے اس کو ٹکڑے کر کے یہ پرندوں کا حصہ ہے، جو بالکل چھوٹے ذرے بن جاتے وہ جا کے بلوں میں ڈال دیتے، یہ چیونٹیوں کا حصہ ہے۔ اسی میں اپنا خوش رہتے۔ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تو بات چل پڑی کہ اللہ مومنوں کو قیامت میں حوریں عطا فرمائیں۔ بھائی کہنے لگے ہمارے پاس جو حور آئی ہم کہیں گے قرآن سننا ہو تو سن لو، نہ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں تو فراغت ہے نہیں۔ لگے بھائی ہم تو اس کو بھی یہی کہہ دیں کہ بھائی قرآن سننا ہے تو بیٹھ جاؤ، اور اگر قرآن نہیں سننا تو جاؤ اپنا کام کرو، باقی تمہاری ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ تو یہ مقام ہوتا ہے کہ جن کو قرآن سے دل لگ گیا ہے، وہ عورت کو کیا کریں گے؟ وہ عورت کی لذت کو اللہ کے کلام کی لذت سے کوئی جوڑ ہے بھلا؟ لیکن قرآن کی لذت ملے تو بندے کو پتہ لگے نا۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں ایسے بس رسم سے پڑھ لیا ہوا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ بھی حافظ ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ پڑھ رہا تھا اسید بن الحذیف تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے اور اللہ کے قرآن کی وجہ سے سکینہ اتر رہی۔ مفسر فرماتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں یہ روایت مفصل ذکر کر چکا ہے۔ وقال الامام محمد حدثنا يزيد قال اخبرنا عمار بن يحيى عن قتادة عن صالح بن ابي الجعد عن معدن بن ابي ثلاثة عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من اول سورة الكهف عصم من الدجال رواه مسلم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات، جو بندہ 10 آیتیں سورۃ الکہف کی یعنی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے، عصم من الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ رواہ مسلم وابو داؤد والنسائی والترمذی من حدیث قتادہ به ولفظ الترمذی من حفظ 3 آیات من اول الکہف وقال حسن صحیح۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلی 3 آیتیں جو یاد کر لے تو خوش نصیب ہیں جن کو ساری سورۃ الکہف یاد ہے، ورنہ ساری نہ کر سکو تو 3 آیتیں یاد کر لو۔ اگر اللہ ہمت دے تو پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کر لو۔ یہ یقین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے برکات و ثمرات کا بھی ایسے آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ طریق النخرى قال الامام محمد حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ سمعت سالم بن الجعد حدثنا معدان بن الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ 10 الأواخر من سورۃ الکہف عصم من فتنة الدجال۔ ورواه مسلم ايضا والنسائی من حدیث قتادہ النسائی من قرأ 10 آیات من الکہف۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس طرح بھی سند میں آیا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں من قرأ 10 آیات من الکہف، کہ جو آدمی 10 آیتیں پڑھیں گے، یعنی اول آخر کی قید نہیں ہے، لیکن بہرحال تائید روایات اسی میں ہے کہ جو آدمی پہلے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے عزیزوں کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ زیادہ نہ ہو تو چلو ہفتے میں تو آدمی ایک دفعہ پڑھ لیں، جمعہ کے دن تو کم از کم آدمی کے پاس تلاوت ہو۔ میرے عزیز اب دیکھیں نا کہ آدمی دوستوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، آپ جائیں گے عشاء کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہیں جناب 12 بج گیا، 1 بج گیا، 2 بج گیا، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی پتے کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے تیرے پاس 10 منٹ بھی نہ ہو، ورنہ اللہ کے قرآن کی برکات و ثمرات جو ہیں بالکل ایسے ہیں جیسے یقین، بس شرط یہ ہے کہ یقین، کہ اللہ کے قرآن پہ یقین ہو اور پڑھنے والا جو ہے اس کو بھی یقین کامل ہو اور خالص نیت سے پڑھے اور قرآن کے ادب سے تلاوت کرے۔ حدیث آخر قد رواہ النسائی فی الیوم واللیلہ عن محمد بن عبد اللہ عن خالد شعبۃ قتادہ عن سالم بن ابی الجعد عن ثوبان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف فإنه عصمۃ له من الدجال۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس کے لیے فتنہ دجال سے ڈھال بنا دیں گے۔ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ سَالِمًا سَمِعَ مِنْ ثَوْبَانَ بِالدَّرْدَاءِ وَقَالَ أَحْمَدُ حدثنا حسين قال حدثنا ابن حي قال حدثنا زبان بن فائد صالح بن معاذ بن انس الجهني عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ اول سورة الكهف واخرها كانت له نورا من قدمه الى راسه ومن قرأها كلها كان له نورا ما بين السماء والارض۔ انفرد به احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ بن انس جوہنی اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها، جو آدمی سورۃ الکہف کے اول و آخر کی تلاوت کرے گا کانت له نورا من قدمه الى راسه، یعنی اس کے پاؤں سے لے کر سر کے برابر تک نور ہوگا۔ اور جو آدمی پوری سورت تلاوت کرے گا کان له نورا ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان تک اس کے سامنے نور ہوگا، یعنی قیامت میں اللہ نور عطا فرمائیں گے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص نصیب فرمایا ہے ان کو اللہ اپنی دنیا کے اندر بھی اپنے قرآن کے معجزات دکھلاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے آثار دکھلاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے برکات دکھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم رحمتیں ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی یقین ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا ایک آدمی تھا، وہ میں نے دیکھا تھا ڈرائیور تھا بیچارہ، بس چلاتا تھا، بالکل ایسے سکڑا پتلا، اور یہاں اس کی داڑھی تھی تو ادھر ادھر داڑھی نہیں تھی، یہاں پوری داڑھی تھی، تو لوگوں نے اس کا نام بیچارے کا ہلاکو خان رکھ لیا۔ ہلاکو کی شکل تھی نا، تو لوگ تو پھر عجیب ہوتے ہیں نا، اس کا نام بیچارے کا ہلاکو خان رکھ لیا۔ تو اس کی بس میں 2 باتیں ہوتی تھی، ایک تو وہ سگریٹ بھی پینے دیتا تھا کسی آدمی کو بس میں، اور سواری جب سوار ہوتی پہلے کہہ رہی میرے بس میں سگریٹ نہیں ہوگی، بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھنا اتر جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ نماز کے وقت میں اس نے بس روکنی ہے، وہ کہہ دیتا تھا بھی جہاں نماز کا ٹائم ہوگا میں بس روک دوں گا، نماز جماعت کے ساتھ، میری گاڑی میں بیٹھنا بیٹھو، نہیں بیٹھنا مت بیٹھو، اتر جاؤ۔
بڑا سخت اسٹیک آدمی تھا. اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے تو وہ گاڑی بھی اتنی تیز چلاتا تھا، اللہ معاف کرے. اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے محسوس ہوتا تھا آدمی راکٹ پہ بیٹھے اور آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، اتنی تیز گاڑی چلاتا. تو ہم اس کی گاڑی کا انتظار کرتے تھے. دو فائدے ہوتے تھے، سگنل سے بچ گئے. اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ نماز کا وقت ہو جائے گا تو گاڑی خود بخود روکے گا، ہماری جماعت ہو جائے گی، فکر نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ بعض ڈرائیور روکتے ہیں، بعض ڈرائیور نہیں روکتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے تھے کہ بھی وہ ہمارے اڈے سے کب گزرے گا، تو اسی حساب سے ہم گھر سے نکلتے تھے کہ بھی ہمیں وہ گاڑی مل جائے. اچھا، اس کو بھی مہربانی کرتا تھا، ہمارا لحاظ رکھتا تھا کیا کہ ہم تو اگلی سیٹ کسی طرح منت کر کے سواریوں کو آگے پیچھے کر کے وہ خالی کر. تو اس نے مجھے میں نے خود بھی دیکھا کہ بھئی اب وہ سیٹ میں بیٹھا ہے نا جی، بس وہ قرآن پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں کرتی. باقی کام کنڈکٹر کے ذمہ ہے، ٹکٹ کاٹنا، اڈے پہ سواری اتارنا. اس نے قرآن پڑھتے بس تلاوت. جہاں اس کو وضو کا شک ہوا گاڑی بریک مار دی، وضو تازہ بنا دی، با وضو بیٹھنا اور تلاوت. تو اس نے مجھے کہا، میں نے کہا ابھی یار تمہارے پاس ہمیشہ نئی گاڑیاں ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب بھی دیکھو تمہارے پاس جو بس ہے ہمیشہ 0 میٹر کی وجہ. اور نے کہا مکی صاحب 16 سال ہو گئے گاڑی چلاتے، میری گاڑی کو کبھی لکیر بھی نہیں لگی الحمدللہ. وجہ کیا ہے کہ اس قرآن کی برکت ہے. اور کیا ہے؟ کہا میرے پاس اور کون ہے، میں بھی ڈرائیور ہوں. آپ کو پتا ہے میں تو کتنا تیز گاڑی چلاتا ہوں، لیکن اللہ کے قرآن کی برکت ہے، اللہ نے مجھے حادثے سے محفوظ رکھا کبھی آسر. تو اس لیے مالکان جو ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھئی علاقوں کو جو گاڑی نئی ہے اس کو دے دو. ابھی پہلی 20,000 کلومیٹر چلی ہو، کہیں گے اس کو لے لو، اس کو نہیں دے دو تاکہ یہ نئی گاڑی محفوظ رہے گی. تو اس لیے اس نے کہا میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی ورنہ اور مجھے کچھ سینگ تو ہوتے نہیں. اب دیکھیں کہ ڈرائیور ہے، پابندی سے نماز، سختی سے. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم میرے ساتھ بہت مہربانی کرتا تھا، پتہ نہیں دن تھا یا رات تھا مجھے یاد ہے، ہر ایک جگہ رکے. مجھے کہنے لگا کہ حضرت آج میرے ساتھ روٹی کھا لیں گے؟ کبھی کوئی بات نہیں، کیا ہے، کھائیں گے بالکل. تو اسے اپنا وہ کپڑا کھولا، اس سے روٹی نکال لی اور تھوڑی سی دال. کہے کیا؟ اس نے کہا حضرت حرام کبھی نہیں کھایا، حلال میں یہی دال بنتی ہے. جی کبھی کمیشن نہیں کھایا، کبھی بونس نہیں مانگا، کبھی سواریوں کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کی، کبھی حساب میں گڑبڑ نہیں کی. حلال کمایا ہے، اللہ کا شکر ہے. میرے بیٹے برسر روزگار ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور میں ڈرائیور ہوں، لیکن روٹی حلال سے کھاتے. یہ میری خالص حلال کی روٹی. تو واقعی اس میں جو لذت تھی، حلال تو پھر حلال ہے. اللہ، ہمیں تو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں بابا. آج کل تو کہتے ہیں لذت ہی حرام میں ہوتی ہے، حلال میں کیا لذت. انا للہ و انا الیہ. وروى الحافظ ابو بکر بن مردوین فی تفسیرہ باسناد له غریب عن خالد بن سعید بن ابی مریم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث فيه رفيع النذر وأحسن أحواله الوقف. یعنی حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں. لیکن یاد رکھو صحابہ ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں. ایسی بات صحابہ صدوق ہیں، عدول ہیں، اور صحبت رسول عربی سے مشرف ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو محفوظ فرمایا ہے. وہ کبھی ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے صحابی تک غلط بات کر دی، لیکن اگر صحابی نے کی ہے تو لازماً صحیح ہوگی، کیونکہ الصحابۃ کلہم صدوق و عدول. اس حدیث سے مبارک میں روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اس کو نور عطا فرماتے ہیں. من تحت قدمه الى عنان السماء
پاؤں سے لے کر آسمان تک یہ نور کب ہوگا؟ یضیء لہ یوم القیامۃ، قیامت والے دن. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وغفر لہ ما بین الجمعتین، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو اس کے گناہ ہیں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ صغائر گناہ. دیکھو نا اللہ نے ہماری بخشش کے کتنے رستے رکھے. وضو کرو تو گناہ ختم، قرآن پڑھو تو گناہ ختم، سورۃ الکہف پڑھو تو گناہ ختم، 2 رکعت نماز پڑھو تو گناہ ختم. تو اللہ نے تو رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے. لیکن اگر ہم بدبختی سے رحمت کے دروازے کو چھوڑ کے گندگی کی طرف جائیں تو پھر ہمارا ہی گناہ، یہ تو پھر ہماری خطا ہے. اب دیکھا نا جی ایک محل بنا ہوا ہو، آپ کہیں نہیں جی میں نے تو حمام میں رہنا ہے. اب یہ آپ کی اپنی بدقسمتی کہ آپ کو اگر حمام ہی پسند ہے، آپ کو اگر بدبو سے انس ہے، آپ کو اگر حرام سے انس ہے، اس کا کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب ہوتے. کتنے لوگ ہیں گھر میں خوبصورت بیویاں ہیں، لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. کیا لڑکوں میں کیا گندگی نہیں؟ کیا حاصل کیا کر رہے ہیں؟ گندگی. اپنی بیوی حلال کی گھر میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، خاوند سے محروم ہے، اور وہ خاوند صاحب جو ہیں لڑکوں کے پیچھے. تو یہی میں نے عرض کیا نا کہ اب محل میں اگر تمہیں جگہ حمام میں ملے تو یہ تمہاری بدقسمتی، ورنہ اللہ نے تو تیرے لیے ہم سارے محل بنا دیے، جنت کے محل بنا دیے، اللہ نے نور کے رستے بنا دیے، اللہ نے بخشش کے دروازے کھول دیے. فرمایا حضور نے فرمایا کلکم خطاء وخیر الخطائین التواب، کہ اللہ کو تو وہ گناہ گار ہی پسند ہے جو توبہ کرے، بس آئے اللہ کے دروازے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ملائکہ سے، ملائکہ دیکھو عالم عبدی، میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے نا میرا بھی کوئی مالک ہے معاف کرنے والا، تبھی تو میرے دروازے پہ آیا ہے. میرا دروازہ آج مل گیا نا اس کو، آیا ہے تو گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. بتائیں کہ پہلے کیا تھا اللہ معاف کرے. ایک عورت کے وعدے پہ جا رہے تھے ملنے کے لیے، تو دیوار اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ چھپ کے کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ لوگ سو جائیں، آرام ہو جائے اور پھر میں جاؤں. تو ساتھ کی مسجد میں ایک آدمی تہجد میں رو رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ نے فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے دل جو ہیں اللہ کی ذکر کی طرف جھک جائیں؟ بس وہی کھڑے کھڑے کھا آن الوقت، آ گیا وقت. مسجد میں داخل ہوئے، توبہ کی ولایت کے مقام پہ پہنچے اور محدث عظیم بنے اور یا اللہ بن گئے. تو یہ نہ سمجھا کرو میں گناہگار ہوں، اور گناہگار بھی اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں. شرط یہ ہے کہ بس اللہ کے باغی نہ بنو، آ جاؤ دروازے پہ، آ جاؤ توبہ کرو اور جوانی میں اپنے اللہ کو بنا لو. بوڑھے ہونے کے بعد تو سب توبہ کریں گے نا. جب گھٹنے جواب دے گئے، بندہ چلنے کے قابل نہ رہا، کھانسی نے تنگ کر دیا، گھر والوں نے نکال دیا، اب نماز نہیں پڑھے گا تو جخ مارے گا، کیا کرے گا؟ نہ کیا کرے گا. اب آؤ کہ عورت بلا رہی ہے، جوانی ہے، حسن ہے، موقع ہے، لیکن کہو معاذ اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، بہن میں تمہاری طرف دیکھنے کے لیے ہوئی دیا. پھر دیکھو اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تم تو گلیوں میں کتوں کی طرح سونگتے پھرتے ہو، کہیں موقع تو ملے. پھر کہتے ہو مکے میں رہتا ہوں، تو مکے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، کیا ہو گیا؟ مکے میں تو ابھی لہب بھی رہتا تھا، مدینہ منورہ میں تو سب سے بڑا دشمن رسول عبداللہ ابن ابی بھی رہتا تھا، کعب ابن اشرف بھی رہتا تھا، یہودی بھی رہتے تھے.
دشمنان رسول بھی رہتے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے 3 دفعہ زلزلہ آئے گا مدینے میں, اللہ سب گندگی اٹھا کے باہر پھینک دے گا, صرف وہ بچیں گے جو ایمان والے. اور لوگوں کے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھو کہ اللہ نے صحت دی ہے, جوانی ہے, حسن ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ نے زنا حرام کیا ہے, اللہ نے غیر پہ نظر ڈالنا حرام کیا ہے. تو جب تم اس سے نظر بچاتے ہو اللہ حلاوت ایمان نصیب فرما دے. تو لیکن تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ آپ کو بھی توفیق دے, اللہ ہمیں بھی توفیق. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق هكذا وقع موقوفا. اس روایت میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اللہ اس کے لیے ایسا نور روشن کریں گے کہ اس کے اور بیت العتیق کے درمیان تک نور ہی نور ہوگا. یہ وہ قیامت والا نور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے دائیں بھی ان کے آگے بھی نور ہوگا. وہ اللہ سے پکاریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا, یا اللہ ہمارے نور کو قائم دائم تام فرما. وجہ کیا ہے کہ بعض قرآن کی آیات مبارک میں یہ بھی موجود ہے کہ جب مومن اپنے نور میں چلیں گے منافق بھی پیچھے دوڑیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے, ٹھہر جاؤ ہم تمہاری روشنی میں ہم بھی چلے جائیں. لیکن اللہ حکم دیں گے کہ ان کو بتاؤ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. حکم ہوگا کہ لوٹ جاؤ پیچھے, تم بھی لوٹ جاؤ پیچھے جا کے نور ڈھونڈو. اس کے 2 قول مفسرین نے فرمایا. بعد نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ دنیا میں عمل صالح کرتے تو آج تمہیں بھی نور ملتا, لیکن وہ دنیا ختم ہو گئی تو اب نور کیسے ملے. یا ان کو چونکہ منافق دھوکہ دیتے تھے, ظاہر ایمان کرتے تھے اندر کفر ہوتا تھا, آج ان کو بھی اسی قسم کی سزا ملے گی. کہیں گے پیچھے جاؤ بھی لے لو نور. پیچھے جائیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب, دروازہ بند ہو جائے گا. مومن اپنے نور میں ہوں گے اور منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر یہ نور نہ ملا قیامت میں تو پھر ایک قدم بھی بندہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سورۃ الکہف حضور نے فرمایا, حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ روایت بھی موقوف ہے. وقد رواه الثوری عن ابی ہاشم من حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد اخرجہ الحاکم فی مستدرکہ عن ابی بکر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضیل بن محمد الشعرانی حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا هشیم قال حدثنا ابو هاشم النبي مجد قيس بن عباد النبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. یعنی گویا 2 جمعوں کے درمیان میں اس کے لیے نور ہوگا. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد المخرجه وهكذا رواه الحافظ ابن بكر البيهقي في سنن الحاكم.
ثم قال البيهقي رواه يحيى بن كثير شعبة أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. سورت کہف کو جو تلاوت کرے یعنی کامل سورت کی تلاوت کرے قیامت والے دن اللہ اس کو نور عطا فرمائیں گے. اور فی المختارۃ، یہ کتاب ہے مختارہ، للحافظ الضیاء المقدسی، انہوں نے یہ کتاب لکھی. عن عبداللہ بن مصعب منصور بن زید بن خالد الجہنی عن علی بن حسین عن ابیہ عن علی، حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی روایت کرتے ہیں اپنے ابا حضرت حسین سے. عرب نام محبت سے رکھتے تھے کہ حسین ابن علی، پھر حضرت حسین کا بیٹا علی یعنی علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، یعنی انہوں نے یہ روایت حضور پاک سے نقل فرمائی: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دن اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے. اگر انہی 8 دنوں میں دجال بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے. یعنی اندازہ فرمائیں کتنی بڑی نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قد تقدم في أول تفسير دار يحمد نفس المقدس عند فواتح الأمور خواتمها فإنه هو المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة. ولذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول تفسیر میں یعنی ابتدائی تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حمد بیان فرماتے ہیں سورت کے اول میں بھی سورت کے آخر میں بھی. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سورت الاسراء کو اللہ نے ختم کیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کیوں؟ فَإِنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. اللہ ہی کے لیے سارے محامد ہیں، وہ ہر حال میں سزاوار حمد ہیں. تمام محامد اسی کے لیے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اس لیے اس صورت کے اندر بھی پہلے اللہ نے اپنی ذات کا حمد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اپنے حمد کے اللہ نے اپنی یہ کتاب، ایسی کتاب جو غالب ہے، ایسی کتاب جو کامل ہے، ایسی کتاب جو شامل ہے، ایسی کتاب جو عجیب ہے، ایسی کتاب جو جامع ہے، ایسی کتاب جو ہدایت ہے، ایسی کتاب جو نور ہے، اتاری کس پہ؟ علی رسولہ الکریم محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ پہ اتاری. وَإِنَّهُ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ إِذْ أَخْرَجَهُم بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشیرا للمؤمنین۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے اپنے بندوں پہ بھیجی ہے قرآن۔ ایک ایسی کتاب ہے جو ان کو اندھیروں سے نکالنے والی ہے نور کی طرف، جو شرک کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے، ظلمات معاصی کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف۔ حیث جعلہ کتابا مستقیما، اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بل یہدی الی صراط مستقیم، بلکہ ایسی کتاب ہے جو سیدھے رستے کی ہدایت کرتی ہے، ایسا رستہ واضحا بینا جلیا، ایسا رستہ جو واضح بھی ہے، واضح کھلا ہوا روشن۔ اس کے بعد فرمایا نذیرا للکافرین، ایسی کتاب جو کافروں کو ڈرانے کے لیے ہے، جس میں وعید ہے، بشیرا للمؤمنین، اور مومنین کو خوشی سنانے کے لیے ہے، ان کے لیے وعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنے محامد کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے سزاوار حمد اسی کی ذات ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور اتنی بڑی نعمت کے ساتھ ذکر ابدیت کیا کہ مقام محمد مصطفیٰ سب سے بڑا مقام ہی ابدیت کا ہے، جو ابدیت میں کامل ہو گیا وہ سب سے بڑا رتبہ لے گیا، اور سب سے بڑا عبد کامل، عبودیت کاملہ کا مالک کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے دونوں صورتوں میں میرے مدنی کی صفت ابدیت بیان کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور یہاں بھی صفت ابدیت کا ذکر کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن کی نعمت، قرآن کا نور، عظمت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی داڑھی کٹواتا ہے یا داڑھی نہیں رکھتا، شیو کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز دیکھنے کہ بھائی ایک مسئلہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے، ایک ہے نماز کا ہو جانا، کیا مانا؟ ہم جا رہے تھے، نماز کھڑی ہے، جماعت ہے، آگے امام داڑھی منڈا ہے، تو صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے برے کے پیچھے نماز ہو جائے۔ ایک ہے کسی کو امام بنانا کہ اب 10 آدمی موجود ہیں، داڑھی والے موجود ہیں، لیکن وہ اس کو ناجائز، اس کو امام نہ بنائے، اگر اس کی داڑھی نہیں ہے تو وہ امامت کے لائق نہیں، کیونکہ داڑھی کا منڈانا جو ہے بار بار اس طرح پھروانے سے، ایک دفعہ منڈائے تو کب صغیرہ ہے، لیکن بار بار کے اسرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو وہ فاسق اور فاجر ہے، تو فاسق فاجر کو تو امام نہیں بنایا جاتا، امام تو متقی پرہیزگار اور صالح بندوں کو بنایا جاتا، لہذا بلکہ بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والا اذان بھی نہ کہے۔ کہتے جی کہ میں حج پہ املج سے آیا تھا، لیکن میں نے عرفات سے جب مینا آیا تو سخت بیمار ہو گیا، میں نے طواف زیارت نہیں کیا، واپس چلا گیا، اب تندرست ہو گیا، آگے میں نے طواف زیارت کر لیا، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا حج مکمل ہو گیا، ایک بکری دم ادا کر دیں کیونکہ آپ نے بہت تاخیر کر دی۔ ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں آدمی بیمار ہے، 10 دن بیمار رہا، 10ویں دن شفا ہو گئی، اسی دن طواف کر لیا، کوئی جرمانہ نہیں۔
لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کی بیماری تو 10 دن کے بعد چلی گئی، لیکن طواف کرنے مہینے کے بعد آیا، 2 مہینے کے بعد آیا، 2 دن کے بعد آیا، تو اب اس کو دم دے گی، کیونکہ اب عذر تو رہا نہیں، اس نے خود تاخیر کی ہے۔ کہتے جی کہ ہم ہر جمعہ کو عمرہ کرتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے ٹک لگاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ نہ کیا کریں عمرہ۔ اگر آپ کو بال اتنے محبوب ہیں کہ آپ اپنے بال بھی ضائع کرنا نہیں چاہتے اور عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ نہ کریں، طواف زیادہ کریں۔ اگر عمرہ کریں تو اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہیں پھروا سکتے تو سارے سر کے جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے، ورنہ آپ احرام سے نہیں نکلیں گے اور آپ کو دم دینی پڑے گی۔ اور ابھی جو آپ نے اس جمعہ عمرہ کیا ہے ابھی بال بھی کٹوائیں اور ایک دم دے دیں تاکہ سب کی ادا ہو جائے، اور آئندہ جو ہے غلطی نہ کریں، کیونکہ جب تک بال نہ کٹ، یہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے، یعنی امام شافعی بھی نہیں فرماتے ایسا کرو، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 2-3 بال کٹوا لیے تو دم سے بچ جائے گا، یعنی اس پہ دم نہیں پڑے گی کہ کٹوانے والوں میں تو ہو گیا نا وہ۔ یہ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک گنجائش بیان کی، ہم نے اپنے فیشن کے لیے اسی کو مسئلہ بنا لیا، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں، جو مسئلہ ان کو میٹھا لگے اس کو بڑا ہڑپ کر لیتے ہیں، اور جو ذرا کڑوا لگے تو اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ بالکل عمرہ نہ کریں، کعبہ شریف آپ کے لیے بالکل اداس نہیں ہے، اور اس نے میرے خیال میں آپ کو خط بھی نہیں بھیجا ہوگا۔ آپ قطعاً عمرہ نہ فرمائیں، اگر کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، ورنہ آپ طواف زیادہ کر لیں، اپنا فیشن رکھیں ماشاءاللہ، کیونکہ لوگ بیچارے کہتے ہیں نا کٹنگ میں فرق آ جائے اور بالوں کے شیپ بگڑ جائے، اس کی سیٹنگ ٹھیک نہ ہو بعد میں، تو اگر یہ باتیں ہیں تو عمرہ کرنا کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا نا کہ عمرہ ضرور کرو۔ عمرہ تو ہدایت کے لیے ہوتا ہے، ہدایت تو تمہیں چاہیے نہیں، تمہیں تو فیشن چاہیے۔ ایک آدمی بنگلہ دیش سے جدہ آیا، جدے سے سیدھا مدینہ منورہ چلا گیا، احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے، پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ آیا تو احرام باندھ کے آیا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ احرام بنگلہ دیش سے مکہ تو آیا ہی نہیں نا، وہ بیچارہ وہ تو بنگلہ دیش سے آیا جدہ میں، جدہ سے ہی مدینہ منورہ چلا گیا، حرم مکہ کی طرف تو آیا ہی نہیں، اس لیے اس کو احرام کا کوئی، اور پھر جب مکے کے لیے آیا تو مدینے کے میقات سے احرام باندھ لیا، اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ مختلف کافروں کے فرقے ہیں، مجوسی آگ پوجتے ہیں، اور صابی جو ہیں وہ بھی بت پرست ہیں۔ کہتے جی میرا ایک دوست کہتا ہے کہ بیوی کے اوپر ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں۔ میرا بھائی، ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے حیا۔ ساس سسر جو ہیں اس کے ماں باپ کے قائم مقام، اور جو بیٹیاں اپنے ساس سسر کا خیال نہیں رکھتی ان کے گھر بھی زیادہ آباد نہیں رہتے، پھر آہستہ 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 جھگڑے فتنے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، انجام بیٹا ماں باپ سے جدا ہوگا تو اس کو ماں باپ کی بد دعائیں لے ڈوبیں گی، گھر تو تیرا برباد ہوگا۔ تو ایک ہے فرض اور ایک ہے حیا۔ عورت پہ فرض نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن حیا کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا، کہ اگر وہ تمہیں اپنا شوہر مانتی ہے، اگر اس کو تمہارے ساتھ محبت ہے، تمہاری عزت کا احساس ہے، تو یہ اچھی عزت ہے کہ تیرے والد کا احساس نہیں، تیری ماں کا احساس ہے، یہ کیسی عزت کا احساس ہے؟ تو اخلاقیات بھی تو دنیا میں کوئی چیز ہے نا۔ دیکھو نا جی، اگر فرائض دیکھے جائیں اور ان کا جی شریعت نے مجھ پہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں کی، ہاں جی نہیں کی، تو شریعت نے تو تمہیں گھر سے نکلنا بھی فرض نہیں کیا، تم جو بیداروں میں گھوم رہی ہو، یہ کون سے شریعت پہ عمل کر رہی ہو؟ یہاں تو تمہیں شریعت یاد نہیں آتی، ساس سسر کے لڑنا ہو تو شریعت یاد آ جاتی ہے تمہیں۔ پھر شریعت پہ رہو نا کہ تیری آواز بھی باہر نہ جائے، تیرے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو گھر سے باہر نہ نکلے،
تیرے اسم پہ بھی پردہ ہو، تیرے جسم پہ بھی پردہ ہو، تیرے آواز پہ بھی پردہ ہو، تیرے بدن کو تیرے شوہر کے سوا کسی کی نظر نہ پڑے، پھر شریعت پہ چلو۔ یہ تو نہیں نا کہ جو میٹھا لگے وہاں شریعت یاد آ جاتی ہے تمہیں۔ کہتے جی کہ اگر ہم پاکستان سے جب عمرے پہ آتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے عمرہ، میرا بھائی یہ نہیں ہوتا کہ ایک عمرے میں سارے ماں باپ شامل کر لو، ایک عمرے میں ایک کو عمرہ کرنے کے بعد یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دے یا میری والدہ کو دے، جیسے حج ایک ایک کے لیے، عمرہ بھی ایک ایک کے لیے، طواف بھی ایک ایک کے لیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک حج کر کے سارے رشتے دار ایک ہی دفعہ بخشوا دو اور وہ سارے حاجی بن جائیں گے، وہ حاجی نہیں بنیں گے۔ ایک آدمی نے جس لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تو دونوں بہن بھائی بن گئے، شادی حرام ہے، فوراً علیحدگی کرو۔ کہتے جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کیا علاج کروں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یہ بھی حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی پانی قریب ہے تو پانی پی دو، اور اگر ایسے حالات ہیں دوسری طرف چلے جاؤ گے، رخ بدل لو، بات بدل لو، جگہ بدل لو، تاکہ تم اس فتنے سے بچ جاؤ، کیونکہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب۔ 3 دفعہ حضور نے حکم دیا کہ غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ جو ہے نا اس میں آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور آدمی منہ سے ایسے کلمات کفر نکالتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ ساری زندگی کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں۔ باقی وظیفے شریفے تو مجھے آتے نہیں، کسی پیر سے پوچھو۔ کہتے کہ شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو پھر کیسے بہکانے کے لیے پہنچ گیا، جیسے تم یہاں پہنچ گئے؟ تم کیسے پہنچے؟ اللہ کے بندے، شیطان کو اللہ نے استدراجی قوتیں دی ہیں کہ وہ کہیں ہو دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، بس یہ ضروری تھوڑا ہے کہ جا کے پہنچ جائے۔ تعلیم قرآن پر اگر جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، مدرس ہیں، تنخواہ لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کہاں کھائیں گے، کہاں سے؟ تنخواہ نہیں دو گے تو وہ بھی پھر طویل لکھ کے گزارا کریں گے۔ آخر پیٹ تو بھرنا ہے نا، یہ جہنم تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ان کے بیوی بچے ہیں، ضروریات ہیں۔ تم اگر ان کو تنخواہیں نہیں دو گے تو انشاءاللہ کبھی فال نکالیں گے، کبھی طویل لکھیں گے، کبھی تمہارے عرس کریں گے، کبھی تم سے 40ویں کروائیں گے، کبھی تمہارے 11ویں کروائیں گے۔ روٹی تو کھانی ہے انہوں نے، لہٰذا ان کو تنخواہ دینی چاہیے، بالکل جائز ہے۔ اگر ہر آدمی دوسرے کو امر بالمعروف نہ کرے کہ میں گناہ گار ہوں تو بالکل بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر بندے کو بھلائی کا حکم کرنا چاہیے، کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ ایک عیب تمہارے اندر ہے، ایک میرے اندر ہے، اس لیے آپ نیکی پہ لگے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل کا دور جو ہے فتنے کا دور ہے، بالکل فتنہ مانا آزمائش کا دور ہے کہ مسلمان مشکلات میں ہیں، آدمی کا ایمان بھی ہر وقت ڈولتا رہتا ہے کہ یا اللہ تیرے کلمے پڑھنے والا ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، یا اللہ تیری نمازیں پڑھنے والے، تیرے دین پہ چلنے والے، اور ان کو مارنے والے کون ہیں؟ یا کافر ہیں یا فاسق فاجر شرابی ہیں۔ تو ایمان ڈگمگاتا ہے نا، زلزلوا
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اور دوسرا فتنے کا معنی یہ ہے کہ بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، حرام عام ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، منشیات عام ہیں، فلمیں عام ہیں، تو یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا کوئی آسان کرے الا من عصم اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ بچا لے۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ھذا وقت ملازمۃ البیوت وھذا اوان السکوت، کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، زبانوں کو بند رکھو، والقناعۃ بالقوت، اور اتنی روٹی مل جائے جس سے تمہاری زندگی آرام سے چلتی رہے، بس اس پہ گزارا کر لو، تم تب جا کے فتنوں سے بچ سکو گے، ورنہ فتنوں سے بچنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ، فتن کا دور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا امسک لسانک، زبان بند رکھو، اکثر سیفک، تلوار کو توڑ ڈالو، اغلق علیک بابک، دروازہ بند کر دو اور محفوظ ہو کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دین بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھاگ جائیں گے، تاکہ نہ لوگوں سے ملیں گے نہ فتنے میں پڑیں گے، بعید ہوں گے، اپنا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زندگی بچائیں گے، لیکن لوگوں میں رہ کے ایمان بچانا یہ جہاد ہے، بس اس پہ کوشش کرو پھر۔ کہتا جی کہ میرے والدین اور بھائی پاکستان میں ہیں، میں یہاں ہوں، میری بیٹیاں ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھائی کو دو، تم استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر ہو تو دے دو، استخارے میں خیر نہ ہو تو بالکل نہ دو، لیکن لڑکیوں کی رضامندی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوتا مانا کہ ولی الامر جو ہے وہ لڑکی کی رضائی نہ پوچھے، والدین لڑکی کی رضا پوچھیں، اگر لڑکیاں راضی ہوں تو دیں، ورنہ نہیں، اور سب سے بہتر استخارہ کر لو، جو اللہ کو خیر منظور ہوگی ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ امام شافعی کے نزدیک نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، کیا جھگڑا کیا ہے؟ یعنی کوئی نماز نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ ہو۔ ایک نماز مجھے بتا دو پھر مسئلہ پوچھنا، کوئی نماز ایسی ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ تو لا صلاۃ الا بفاتحہ کتاب کا معنی یہی ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہاں مقتدی کا لفظ ہے، اس حدیث میں کوئی مقتدی امام کوئی لفظ ہے؟ فاتحہ ہر نماز میں ہے، بات ختم ہو گئی، ہم نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھ لی، بس۔ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات۔ دو رکعتیں فجر کی رہ جائیں، نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورج کے بعد بھی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پیر کو چھڑ چھڑاتے ہیں، مجھے نہیں پتا چھڑ چھڑاتے کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ دو جماعتیں ہیں، ایک جہاد میں ہے ایک تبلیغ میں ہے، اگر جہاد فرض ہو جائے پھر سب پہ فرض ہو جائے گا، تبلیغ والی ہو کوئی ہو، جب فرض عین ہوگا تو پھر ہر مسلمان پہ ہوگا۔ مکان مالک اپنے مکان کے 2 کمرے 50,000 کے بدلے ضمانت کے طور پہ رکھتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے آپ کا، وضاحت لکھیں اچھی طرح، میں نہیں سمجھ سکا۔ اپنے گھر میں نماز لائٹ بجھا کے پڑھیں، کیوں بجھا کے پڑھو، جلا کے پڑھو، بجھا کے پڑھو، جیسے پڑھو سب جائے۔ نماز میں سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہاں بالکل پڑھیں۔ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، و شجرۃ الزقوم جو جہنم میں ہے، یعنی الذی لعن علیہا وہو طعام الاسیم، کافروں کی غذا ہوگی قیامت میں۔ کہتے جی کہ مجھے رات کو سوتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ شاید ایک سانپ جو ہے میرے ٹانگوں میں لپٹ رہا ہے، تو حالانکہ ہوتا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ معوذتین، آیت الکرسی اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، یہ جنات کا اثر ہوتا ہے،
یا کسی عالم سے بزرگ سے رجوع کریں جن کو جنات کا پتہ ہو، میں تو خود بھی کچھ نہیں جانتا۔ کہتے ہیں جی نماز پڑھو تو دیکھو کہ اللہ کو دیکھ رہا، بالکل ایک حدیث ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا دیکھ رہے ہو، یہ تھوڑا کہ دیکھ رہے ہو، گویا دیکھ۔ میں حافظ قرآن ہوں، 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 قرآن ہوں،